اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سکندر تیمور ہے اور میں اسسٹنٹ آئی ای سی پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اوبا ٹیکسنگ کے اندر اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اوبا ٹیکسنگ کے 67 یونٹس جو ہیں ایف ڈبلیو سیز جنہیں ہم کہا جاتا ہے، اپنی سروسز فراہم کر رہے ہیں، اور یہ سروسز تینوں تحصیلوں خاص کر کمالیہ، ٹوبا ٹیکسنگ اور گوجرا کے اندر موجود ہیں۔ اور ایف ڈبلیو سیز کے اوپر تمام سروسز فری آف کاسٹ فراہم کی جا رہی ہیں، جس میں کنٹرسپشن کے میتھڈ اور خاص طور پر مدر اینڈ چائلڈ کیئر کے حوالے سے فری میڈیسن موجود ہے۔ پاکستان کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ اوور پاپولیشن ہے، جو پاکستان کے ساتھ ساتھ تمام ممالک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک بن چکا ہے، اور 2050 کے اندر یہ ہم ڈیجٹ کراس کر کے چوتھے نمبر پہ بھی آ سکتے ہیں۔ اوور پاپولیشن کا مسئلہ حل کرنے کے لیے پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اپنی سروسز فراہم کر رہا ہے اور اپنی جان لگا رہا ہے، لیکن یہ مسئلہ تبھی حل ہو سکتا ہے جب عوام ہمارے ساتھ مل کر اس آبادی کے جن کو پکڑنے میں ہماری مدد کریں گے۔ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے آئی ای سی کا ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا، جس کا مقصد لوگوں کے اندر اویئرنیس اور شعور کو اجاگر کرنا ہے۔ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے اندر اویئرنیس کے تھرو جو ورکنگ ہم کر رہے ہیں وہ خاص طور پر گرلز ایجوکیشن کے اوپر کر رہے ہیں، کیونکہ جہاں پہ بھی تعلیم ہوگی آپ دیکھیں گے کہ وہاں آبادی کنٹرول کے اندر ہوگی، کیونکہ لوگوں کے اندر شعور ہوتا ہے اپنی زندگی کے گزارنے کے حوالے سے اور اپنے فیوچر کو لے کے، اور خاص طور پر ایک پڑھی لکھی ماں ہی پڑھی لکھی معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مقصد گرلز ایجوکیشن کے اوپر ہے کہ تعلیم میں جو نسواں ہے اس کو فروغ دیا جائے پاکستان کے اندر، تاکہ ایک پڑھی لکھی ماں ہی ایک اچھی جنریشن کو پروان چڑھا سکتی ہے۔ سیکنڈ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ دوسرا ہے اویئرنیس اور شعور کے ذریعے ہم ٹین ایج میرجز کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ جب ایک عورت ماں بنتی ہے تو اس کو کافی جو جسمانی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے بھی جتنے بھی عورتوں کو ہم پریگننسی کی جانب دیکھتے ہیں اور جو ٹین ایج میرجز کے اندر ہوتی ہیں، وہ خاص طور پر مس کیریجز ہو جاتے ہیں یا مدر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک پراپر عمر کے اندر شادی ہونی چاہیے، جہاں پر اپنی جو ایک بچی ہے، جو ایک ماں بننے جا رہی ہے، وہ اپنے بچے کو بھی پروان چڑھا سکے اور اپنی اور اس کی صحت دونوں کی حفاظت کر سکے، کیونکہ ایک صحت مند ماں ہی ایک صحت مند بچے کو جنم دے سکتی ہے اور پروان چڑھا سکتی ہے۔ اس لیے ماں کی اگر صحت مند ہوگی تو بچے آٹومیٹکلی صحت مند ہوتے ہیں، یہ ہم نے اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھا ہے۔ تو اس لیے جو ماں کی صحت ہے وہ سب سے پہلے ہے، اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور جو یہی وجہ آ رہی ہے کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر تلے جتنے بھی پریگننسیز ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کے اندر ماں کی صحت کافی ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ جب مدر کی صحت ڈاؤن ہو جاتی ہے تو وہ اپنے بچے کو پراپر ٹائم نہیں دے سکتی، اس کو فیڈ نہیں کروا سکتی، اور فوڈ جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر میل نیوٹریشن کا بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر غذائی قلت ہو رہی ہے اور ہمارے بچے غذائی قلت کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ہمارے ہاسپٹلز بھرے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ بچوں کو پراپر خوراک نہیں مل پاتی، اور اتنی آبادی ہو چکی ہے کہ ایک فیملی کے اندر بھی 4 سے 5 بچے ہیں، تو ایک بچوں کو اس مہنگائی کے دور میں فیڈ کروانا بہت مشکل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ہماری بیماریوں کے اندر بھی سب سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسرا آئی سی ڈپارٹمنٹ ڈیولپمنٹ ہیلتھ ایشوز کے اوپر بھی کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت سے سیمینارز ہوتے ہیں، جس کے علاوہ ہماری نشستیں ہوتی ہیں خاص طور پر کالجز کے اندر، جس میں ہمارے جو فیمیل سٹاف ہے وہ فیمیل کالجز کے اندر لڑکیوں کے ساتھ، اور میل سٹاف میلز کے ساتھ کالجز یونیورسٹیز کے اندر اور سکولز لیول کے اوپر بھی جا کے لڑکوں کو ڈیولپمنٹ ہیلتھ ایشوز اور لڑکیوں کو بھی اسی پر سیمینارز کنڈکٹ کرا کے اویئرنیس دی جاتی ہیں، تاکہ جتنا زیادہ شعور آئے گا عوام کے اندر اس کو کنٹرول کرنے میں آسانی ہوگی۔ فار ایگزامپل ہمارا سٹاف 500 ممبرس کے اوپر مشتمل ہے، اور ٹوبا ٹیکسنگ کی آبادی 23 سے 24 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ 500 لوگ 23 سے 24 لاکھ لوگوں کے اوپر انف نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی ایوریج بھی نکال لیں، اگر شادی شدہ کپلز کے اوپر نکال لیں، تو وہ تقریباً بھی 7 سے 8 لاکھ لوگ بنتے ہیں، جس کو ہم نے کور کرنا ہوتا ہے، لیکن ہماری جو انفورسمنٹ ہے وہ اس کو کور نہیں کر پاتی۔ لہٰذا عوام کے ساتھ مل کر اس کا بیسٹ سولوشن یہی ہے کہ ہم آج کل کے دور میں سوشل میڈیا کے تھرو اور جس بھی تھرو ہم عوام سے بات کر سکتے ہیں، ہم ان کو صرف یہی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ایجوکیشن کی طرف آئیں، آپ اپنے معاملات کو سمجھیں،
اور اپنی فیوچر پلاننگ کے حوالے سے جب بھی ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم فیوچر پلاننگ کے حوالے سے کرتے ہیں. سو ہم کوالٹی کے اوپر ریلائی کرنا چاہیے، کوانٹٹی کے اوپر نہیں کرنا چاہیے. آپ اگر افورڈ کرتے ہیں، آپ زیادہ بچے بھی کر سکتے ہیں، اس ملک کو، اس معاشرے کو ایک پڑھی لکھی جنریشن دے سکتے ہیں. تو اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کی تربیت نہیں کر سکتے، تو ان کو بعد میں آپ کسی بھی طرح سے اس معاشرے کے اوپر سونپ دیں گے تو معاشرہ اس کو قبول نہیں کرے گا. سو لہٰذا چادر دیکھتے ہوئے پاؤں پھیلائیں اور اتنے بچے پیدا کریں جن کی اچھی تعلیم، اچھی تربیت اور اچھی خوراک مہیا کر سکے، کیونکہ یہ ان کا بنیادی حق ہے. تو بچوں کے حقوق ادا کرنا آپ کا فرض ہے. سو اس حساب سے پلاننگ کریں تاکہ معاشرے کے اندر آپ بہت اچھی نسل دے سکیں، جو ڈاکٹرز کی شکل میں ہو، انجینئرس کی شکل میں، اور ایک اچھے انسان کی شکل میں ہو، جو اس معاشرے پر بوجھ بننے کی بجائے اس معاشرے کی فلاح کے لیے کام کریں. تو تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ. ہمارے میسیج کو مزید سپریڈ کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، اور تمام توبہ ٹیکسنگ کی عوام سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے آؤٹ لیٹس کو وزٹ کریں، وہاں کی سروسز سے فائدہ اٹھائیں، اور فری میڈیسن دستیاب ہیں، وہاں پر آئیں اور اپنے فیوچر کے بارے میں اور اپنی فیملی پلاننگ کے حوالے سے ہماری جو جتنے بھی کنسلٹنٹ ہیں ان سے کنسلٹ کریں اور ایک اچھی پلاننگ کے تھرو اپنی اچھی زندگی گزاریں. تھینک یو سو مچ.